السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت انسان کے خالق ہیں اور انسان کے مزاج کو، اس کی خواہشات کو، اس کی مرضی کو کس طرح اس نے رکھنا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ انسان دنیا میں جب اپنی مرضی پوری نہیں ہوتی، اپنی خواہشات پوری نہیں ہوتی، جو چاہتا ہے اس کے مطابق نہیں ملتا، تو یہ انسان مایوسی میں چلا جاتا ہے، کم ہمتی میں چلا جاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے گھر کے اندر عام طور پر دیکھا جائے تو اگر ماں باپ کم ہمت ہو جائیں تو اس کا اثر بچوں پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وہ بچے اور ہماری بچیاں بھی کم ہمت ہو جاتی ہیں۔ جب ماں باپ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں تو اولاد خود بخود مایوسی کی راستے پر چل پڑتی ہے۔ اور ہم بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر خاندانوں میں بزرگ بسا اوقات ہوتے ہیں، کاروباری اداروں میں بزرگ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہوتی ہیں، عمر کے کس حصے میں ہوتے ہیں، لیکن ہمارا نوجوان طبقہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑے باہمت ہیں، حالانکہ اعصابی طور پر کمزور ہو چکے ہیں۔ کئی بیماریاں بیچاروں کو لگی ہوئی ہیں، بلڈ پریشر ان کو ہے، شوگر ان کو ہے، فلاں یہ ہے، دل کی بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ باہمت معاشرے میں نظر آتے ہیں، فیس کرتے ہیں مسائل کو۔ خواتین گھروں میں ایسی ہوتی ہیں، بعض خواتین کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کہ وہ کچھ ہو جائے، یہ نہیں کہ لاپرواہ ہوتی ہیں، لیکن مسائل کا مقابلہ کرتی ہیں، حوصلہ دلاتی ہیں، بچوں کے لیے بھی وہ حوصلے کا باعث بنتی ہیں۔ آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اس سے خالق نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں ایسے مرحلے میں کہ انسان کو کیسے ان مسائل کا مقابلہ کر کے اسی معاشرے میں رہتے ہوئے یہ اپنی ہمت کو کیسے باقی رکھے، مایوسی سے اپنے آپ کو کیسے نکالے۔ چنانچہ میں نے سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے تلاوت شروع کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ بے شک اس انسان کو کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے، چھوٹے سے دل والا پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی وہ خالق خود بتا رہا ہے، اللہ خود بتا رہا ہے میں نے اس مشین کو ایسا بنایا، اس میں یہ کمزوریاں ہیں۔ خالق سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا کہ اس مشین میں کیا کیا کمزوری ہے۔ وہ خالق خود بتا رہا ہے کہ انسان کو پہلے ہی، کہیں اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں خلق الانسان ضعیفا، کہ یہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے، ضعیف۔ اور پھر کہیں یہ کہا گیا کہ انسان بڑا کم ہمت قسم کا انسان ہے۔ اور یہ انسان مایوس کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی ہے قرآن مجید میں، خاص طور پر ہمارا نوجوان طبقہ جو مایوس ہوتا ہے نا، بچے اور بچیاں، اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ خلق الانسان عجولا، خلق الانسان عجولا، اس انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا۔ آج ہمارے بچے اور بچیاں اور ہماری نئی نسل بس اوقات اس وجہ سے بھی مایوس ہو جاتی ہے کہ یہ ابا جی محنت کر کے 50-60 سال میں جہاں پہنچے ہیں نا، میں نے 50 دن میں پہنچنا ہے، شارٹ کٹ۔ وہ سمجھتے ہیں کمپیوٹر کا دور ہے، جہاں ابا جی اپنی جان مار کے، پٹھے گھسا کے، اپنی ہڈیاں بھلا کے جہاں تک پہنچے ہیں سالہ سال میں، وہاں میں نے چند مہینوں میں پہنچنا ہے۔
اس کے لیے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کسی کا حق مارا جا رہا ہے کہ نہیں مارا جا رہا، میں نے وہاں تک پہنچنا ہے، مجھے وہ چیزیں چاہیے۔ وہ کہہ بھی دیتے ہیں ابا جی آپ نے اتنی دیر لگا دی، میں اتنی دیر میں 2 راتوں میں پہنچ جاؤں گا، میں مہینے میں پہنچ جاؤں گا، سال میں پہنچ جاؤں گا، پہنچ نہیں پاتا، اس لیے کہ فطرت کے تقاضے ہیں نا، فطرت کے تقاضے۔ سوال یہ ہے کہ انسان ان حالات میں پھر مایوسی سے کیسے نکلے، اس اپنی جلد بازی سے کہ اپنی مرضی بس جلدی سے پوری ہو جائے، میری آرزو فوراً پوری ہو جائے، میں وہاں تک پہنچ جاؤں، یہ کیسے ہو جائے؟ ہمارے بزرگ ایک بہت ہی جو زندہ بزرگ ہے نا، بسا اوقات بہت اونچائی پہ، بہت بلندیوں پہ اللہ نے ان کو پہنچایا ہوا ہے، علمی اعتبار سے، تصنیفی اعتبار سے، دوسری بہت ساری خوبیاں ان کے اندر۔ تو وہ ایک عجیب جملہ بولتے، کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے بزرگوں کے صرف آخری ایام کو دیکھتا ہے نا، جو شخص اپنے بزرگوں کے آخری ایام کو، آخری حالات کو دیکھتا ہے تو بہت سی دفعہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اسی بزرگ، اپنے خاندان کا بزرگ، اپنا کاروباری بزرگ، اس کے بچپن سے اندر سے جا کر تاریخ کو دیکھتا ہے نا، تو پھر گمراہ نہیں ہوتا۔ اب وہ دیکھتا ہے نا کہ ابا جی کے پاس گاڑی بھی ہے، ابا جی کا فلاں بھی ہے، ابا جی کے پاس فلاں بھی ہے، ابا جی فلاں کرتے ہیں، ابا جی فلاں کرتے ہیں، بس وہ یہ نہیں دیکھا کہ کتنی محنت کر کے کس طرح وہ یہاں تک پہنچے، یہ نہیں دیکھتا۔ اور اگر وہ بچپن سے ان بزرگوں کو، جو بھی جس اونچائی پہ جو بزرگ بھی پہنچا ہو، خاندان کا بزرگ ہو، کاروباری بزرگ ہو، فلاں ہو، اس کو جب شروع سے نوجوان کو دیکھا جائے، اس لیے نوجوان کو، نئی نسل کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے، بیٹا یہ یوں ہوتا ہے، یہ یوں ہوتا ہے، یہ سٹیپ ہوتا ہے، یہ سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے، پھر یہ یوں ہوتا ہے، پھر یہ یوں ہوتا ہے، وقت کی ضرورت۔ اور ان حالات میں کرنا کیا چاہیے؟ خالق نے ہمیں کچھ اور باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا سورۃ المعارج کی ان آیات میں کہ ان الانسان خلق ہلوعا، یہ انسان بڑا کم ہمت، بے صبرا پیدا کیا گیا، اور کرتا کیا ہے وہ بھی اللہ نے دونوں باتیں بتائی۔ اگلی آیت میں اللہ نے ایک بات بتائی کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو شر پہنچتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، کسی کی طرف سے دکھ پہنچتا ہے، کوئی مالی کاروباری نقصان پہنچتا ہے، جزوعا، شور مچاتا ہے، گھبراتا ہے۔ جزع کہتے ہیں گھبرانا، شور مچانا، واویلا کرنا، شور مچانا۔ نمبر 2 کام کیا کرتا ہے؟ اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، یہاں خیر کا ترجمہ تمام مفسرین نے کیا ہے، دنیا کا مال و دولت، نعمتیں، خیر۔ اذا مسہ الخیر منوعا، جب اس کو خیر پہنچتی ہے، اس کے پاس پیسہ آتا ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں، منوعا، یہ روک کر بیٹھ جاتا ہے، یہ میں نے کمایا، محنت تو میں نے کی، ڈگریاں میں نے لی، اب میں کیوں بہن بھائی کی مدد کروں، خاندان کی کیوں مدد کروں، کسی اور کے معاشرے میں خدمت خلق کیوں کروں؟ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو میرا بزرگ ہے خاندان کا، یہ سب کچھ کر کے یہاں تک پہنچا ہے، پتہ نہیں کتنی خیر بانٹی ہوگی اس نے، اس وقت اللہ نے خیر کے دروازے ان پر کھولے، پتہ نہیں کس کس کے کام آیا ہوگا، کہاں سے اللہ نے اس کو رزق دیا ہوگا۔ بندہ کرتا کہیں اور ہے، اللہ دیتا کہیں اور سے، اللہ کا نظام ہے۔ پھر آگے اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ آخر پھر یہ بندہ کرے کیا، اب اس کے کرنے کے کام کیا ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا، جلد باز پیدا کیا، اس انسان کو کمزور پیدا کیا، چھوٹے سے دل والا، کم ہمت پیدا کیا۔ اب یہ کیا کرے؟ اللہ نے آگے خوبیاں بتائیں کہ جن لوگوں کے اندر یہ والی خوبیاں ہوتی ہیں نا، وہ ایسے انسان نہیں ہوتے، نہ وہ کمزور ہوتے ہیں، نہ وہ جلد باز ہوتے ہیں، نہ فوراً بس ادھر کوشش کی، ادھر جو ہے نا آسمان سے بارش ہونے لگ جائے، پیسوں کی، مال و دولت کی، سارے حالات ٹھیک ہو جائے، ایک دم سب کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بندہ کیسے قابو کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت میں اگلا اصول بتایا، کیا کرے؟ فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے۔ خالق کہہ رہے
کوئی میں نے ذاتی تجویز نہیں دی کہ میری ذاتی ریسرچ یہ ہے، میری ذاتی تحقیق یہ ہے، یا علماء یوں کہتے ہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں۔ میں نے تو عرض کیا خالق کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں نے تمہاری مشین بنائی ہے، اس مشین کو اگر ٹھیک رکھنا ہے نا تو الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، مگر وہ لوگ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، وہ کم ہمت نہیں ہوتے، وہ بے صبرے نہیں ہوتے، کیوں؟ ان کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے، اللہ سے ان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ آج کل میٹرک کے پرچے ہو رہے ہیں، ایف اے کے ایف ایس سی کے پرچے ہو رہے ہیں، 9 10 کے بچے پیپر دے کر فارغ ہوئے ہیں۔ یہ نوجوان بچوں کو بھی یہ بات معلوم ہے، جب ان کی ڈیٹ شیٹ آ جاتی ہے نا، رول نمبر سلپ آ جاتی ہے، پھر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں آخری پیپر تک، سارے بچے اور بچیاں سب کو پتہ ہے کہ اب ان پیپروں کی ٹینشنوں میں کم ہمت ہی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ نماز سے مدد طلب کرتے ہیں، کیونکہ خالق نے سکھایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج بنائے نماز کا، 5 وقت کی نماز تو فرض، اس کے علاوہ مزاج بنائے۔ کوئی ضرورت پیش آ گئی، اس ضرورت کو چاہتے ہیں آپ پورا ہو جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت صلاۃ الحاجت سکھا دی، 2 رکعت پڑھو اللہ سے مانگو، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، بہت پریشان ہیں، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لو، صلاۃ الاستغفار پڑھ لو، اللہ معاف کر دے گا، ذہن سے بوجھ اتارو، ضمیر صاف ہو جائے گا۔ پریشان ہے میں کیا کروں کیا نہ کروں، کہاں رشتہ کروں کہاں نہ کروں، یہ کاروبار کروں نہ کروں، یہ پلاٹ لوں نہ لوں، یہ سودا کروں نہ کروں، صلاۃ الاستخارہ 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے خیر مانگیں، اللہ دل میں ڈال دے گا، خیر ڈال دے گا، اس میں مانگیں اللہ سے۔ نماز، بارش نہیں ہوتی تو صلاۃ الاستسقاء، بارش کی طلب کرنے کی نماز، صحابہ کو لیا، گراؤنڈ میں گئے ہو، کھلے میدان میں، سب کو جناب 2 رکعتیں پڑھائی، اللہ سے مانگا، اللہ نے بارش کر دی۔ اگر میں یہ عرض کروں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنا سکھایا، کاش بندے کو یہ مانگنا آ جائے۔ اور اللہ نے خود قرآن میں کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، استعانت، مدد طلب کرو۔ اور پھر دوسری خوبی اللہ نے بتائی الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون کے بعد دوسری اگلی آیت والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ کہ جو اپنے مالوں کے اندر مال سے محروم لوگ اور محتاج لوگوں کا حق سمجھتے، دیکھ کر احسان نہیں کرتے، کہتے ہیں ہمارے مال میں ان کا حق ہے، ہمارے ماں باپ کا حق ہے، جو ہم نے کمایا ہے اس میں ہمارے ماں باپ کا حق ہے، ہمارے بیوی بچوں کا حق ہے، ہماری اللہ کی مخلوق کا حق ہے، اس میں کچھ حقوق فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ فطر فرض ہے، قربانی فرض ہے، وہ ایک الگ ہے۔ آپ نے غور کیا جو انسان کم ہمت ہوتا ہے نا، چھوٹے سے دل والا ہوتا ہے، اس کو جب مال و دولت ملتا ہے نا روک کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ نے بتایا روک کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا توڑ کیا ہے؟ یہ صدقات کرنے پہ آ جائے، خلق خدا پہ خرچ کرنے میں آ جائے، یہ باہمت انسان بن جائے گا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں جو بندہ خلق خدا پہ خرچ کرتا ہے نا وہ بڑا باہمت، بڑے دل والا ہوتا ہے، اور جو بس روک کے بیٹھ جاتا ہے چھوٹے سے دل والا۔ والذین فی اموالہم، خالق بتا رہا ہے یہ اصول، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ لوگ کہ جو اپنے مال کے اندر مال سے محروم لوگوں کا حق سمجھتے ہیں۔ تیسری خوبی اللہ نے بتائی والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا کی تصدیق کرتے، بدلے کے دن پر ایمان رکھتے، آخرت پر ایمان رکھتے کہ میرے اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں ملے۔ کاش کہ اس انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر میرے اوپر کوئی زیادتی کرے، کوئی مجھے دکھ پہنچائے، فلاں کرے، میں اگر اسے معاف کر دوں گا تو اللہ اس کا اجر آخرت میں دے گا، میں اگر اس کو معاف کر دوں گا اللہ اس کا اجر آخرت میں دے گا۔ عقیدہ آخرت بہت عجیب چیز ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، میرے جو معاملات ہیں، ٹھیک ہے کوشش کروں گا بہتر سے بہتر ہو جائے، غلطی ہو گئی توبہ اور استغفار ہے، کسی نے کوئی زیادتی کر دی، دکھ پہنچا دیا، اس کو عفو درد معاف کر دیا،
اللہ اس کا بدلہ آخرت میں دے گا۔ کبھی کبھی انسان کسی انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اس دوسرے انسان سے کبھی فیض نہیں پہنچتا، اس وقت انسان بڑا کمزور دل ہو جاتا ہے، کہتے کیا فائدہ اس انسان کو ہے، پڑھا ساری فیسیں میں نے ادا کی، سب کچھ میں کرتا رہا، اب ڈاکٹر بن گیا، اب انجینئر بن گیا، بھتیجا بھانجا فلاں 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 فلاں، اس نے کیا مجھے فیض پہنچایا۔ بس اوقات بیویاں بھی کہتی ہیں کہ تم اپنی بہن کی مدد کرتے ہو، فلاں بھائی کی مدد کرتے ہو، اس نے کبھی تمہیں سلام نہیں کیا، کبھی تمہارے حال نہیں پوچھا، کبھی تمہارے بیمار ہوئے تھے تمہیں فون نہیں کیا، اب تم پھر اسی کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہو، ملتا کیا تمہیں؟ تو بندے کا ایمان ہل جاتا ہے کہ واقعی مجھے تو کچھ نہیں ملا، لیکن عقیدہ آخرت ہو تو اس کو پتہ ہوگا مجھے آخرت میں ملے گا، مجھے اس بندوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ انسان ہمیشہ مایوس تب ہوتا ہے، چھوٹے دل والا تب ہوتا ہے جب انسانوں پہ بھروسہ کرتا ہے، انسانوں پہ توقعات لگا کے رکھتا ہے، مایوس ہوتا ہے، اللہ سے توقع لگا کے رکھے گا، کبھی مایوس اللہ نہیں کرے گا اس بندے کو۔ ہم یا اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں، نہیں پورا ہوتا تو مایوس ہوتے ہیں۔ دو غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے زندگی میں، دل چھوٹا ہونے کی، دو غلطیاں، یا انسان انسانوں پہ بھروسہ کرتا ہے یا مال دولت اسباب پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں بھروسہ کرنے کے قابل نہیں ہیں، اس پہ توکل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دونوں فانی چیزیں۔ ہاں اللہ پر اعتماد رکھیں کہ اللہ اس کا بدلہ آخرت میں دے گا، پھر انسان سے دوسرے انسان سے آپ کو کبھی بھی کوئی فیض نہ پہنچے پھر بھی آپ تعاون کریں گے، مجھے اس سے چاہیے کچھ نہیں ہے، میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، مجھے اسے کچھ نہیں چاہیے، توقع بھی نہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو روز جزا پر ایمان رکھتے، وہ والا ایمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تکلیف پہنچنے پر، مصیبتیں تکلیفیں پہنچنے پر ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک نیکی اس کو عطا کرتا ہے۔ کاش بندے کو سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر اللہ نے ایک اور خوبی بتائی، چوتھی خوبی، انسان معاشرے میں کیسے، ان حالات میں کیسے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے۔ والذین یصدقون بیوم الدین کے بعد چوتھی خوبی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے کانپتے، جو رب کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ بندہ بن کے رہتا۔ دنیا میں ہمارے نوجوان بچے جو کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑتے، سامنے چوراہے میں پولیس والا نظر آ رہا ہو، کبھی وہ اشارہ کراس کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ کہتے وہ دیکھ رہا ہے، پکڑ لے گا، 2000 روپے جرمانہ کر دے گا، ایسی خام خواہ میری موٹر سائیکل بند کر دے گا۔ وہ لوگ کہ جو رب کے عذاب سے ڈرتے وہ بھی بندہ بن کے زندگی گزارتے، اور رب کا عذاب یا اس کی قدرت دونوں دیکھ کر بڑے بڑے بندے بن جاتے ہیں، بڑے بڑے۔ فرعون بن گیا، اب آدمی کہہ رہے گا فرعون، وہ اپنے آپ کو صرف بڑا نہیں سمجھتا تھا فرعون، وہ کہتا تھا، قرآن مجید میں الفاظ ہیں انا ربکم الاعلی، سورہ نازعات کے اندر الفاظ ہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ بھی جب ڈوبنے لگا تھا نا اللہ کی قدرت، تو کہا میں ایمان لایا موسیٰ پر، موسیٰ تمام جہانوں کے رب پر میں ایمان لایا۔ اللہ کہتے نہیں، اب بیکار ہے، پہلے ڈر جاتے نا۔ اور ایک بات اور بڑی سمجھنے والی ہے، ڈرتے ہم بھی ہیں معاشرے کے اندر، لیکن مخلوق سے ڈرتے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بندہ ڈرتا ہے نا اس کو بزدل کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جو رب کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ بڑا باہمت ہوتا ہے، بڑے حوصلے والا ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم معاشرے میں جو بندہ ڈرتا ہے اس کو ہم بزدل، ڈرپوک سمجھتے، لیکن یہاں کہا گیا کہ جو رب کے عذاب سے ڈرتا ہے بڑا باہمت ہوتا ہے، بڑے حوصلے والا ہوتا ہے۔ اس کا جواب غور سے سنیے، جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، جو خالق سے ڈرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے۔
یہ غلطی ہوئی ہے ہم سے معاشرے میں، اللہ کے علاوہ ہر ایک سے ڈرتے، اس لیے بزدل بن کے معاشرے میں رہتے، ڈرتے ہیں اس قوت سے ڈر، اس ملک سے ڈر، اس طاقت سے ڈر، اس صلاح سے ڈر، اس صلاح سے ڈر، انسانوں سے ڈر، مخلوق سے ڈر۔ اور جب خالق کا ڈر بیٹھ جاتا ہے پھر انسان بہادر ہو کر سر اٹھا کے زندگی گزارتا ہے، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نفع نقصان دینے والا اللہ ہے، ایسے جملے بولتا ہے پھر یہ انسان، جو اللہ نے قرآن میں سمجھائے کہ یہ انسان، یہ مخلوق تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، اللہ چاہے جسے نفع پہنچائے، اللہ چاہے جسے نقصان پہنچائے، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں۔ جب انسان کا ایمان بنا ہو پھر اسی سے ڈرتا ہے۔ اور پانچویں خوبی اللہ نے یہ بتائی کہ انسان حوصلہ مند ہو کر کیسے زندگی گزارے۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ انسان کی نفسانی خواہشات اللہ ہی نے انسان کے اندر رکھی، مخصوص خواہشات نفسانی اللہ ہی نے انسان کے اندر رکھی، وہ غلط نہیں ہے، غلط نہیں، لیکن اللہ نے ان کا استعمال بتایا کہ شادی کریں، اپنے نفسانی خواہشات کو استعمال کریں جائز طریقے سے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، حفاظت نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں اللہ نے کہا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، وہ لوگ کہ جو اپنی ستروں کی حفاظت کرتے، اپنی مخصوص خواہشات نفسانی کی حفاظت کرتے۔ اگر میں لفظ بول دوں تو کوئی حرج نہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی سیکس کی حفاظت کرتے۔ اور جو لوگ اس کو غلط راستے پر استعمال کرتے ہیں وہ بندے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ انسان کمزور ہو جاتے ہیں، وہ قومیں کمزور ہو جاتی ہیں، کم ہمت ہو جاتی، نوجوان نسل کم ہمت ہو جاتی۔ جتنے دنیا کے اندر، بہت کھل کر بات کروں گا اس موضوع پر تھوڑا سا مہذب انداز میں، جتنے سیکس فری اسٹیٹس ہیں دنیا کے اندر جہاں جنسی خواہشات کی آزادی دی گئی ہے، آپ غور کریں سب سے زیادہ خودکشیاں انہی ممالک میں، بغیر ممالک کا نام لیے سب سے زیادہ خودکشیاں، نوجوان طبقہ خودکشی وہیں کر رہا ہے، اور ان قوموں کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ ہم کیسے کنٹرول کریں اس چیز کو، اس لیے کہ وہ نوجوان ہیں، کم ہمت ہو گئے، بے صبرے ہو گئے، کم حوصلہ ہو گئے، مارو ختم کرو اپنے آپ کو، بس ٹھیک ہے۔ پھر کہاں وہ خالق ہے نا، اس نے بتایا کہ اس انسان کے اندر یہ میں نے چیز رکھی ہے، اس چیز کو اس طرح استعمال کرنا ہے، اگر اس کو استعمال نہیں کرو گے تم قومی سطح پر تباہ ہو جاؤ، تمہارا معاشرہ ختم ہو جائے، ہمارا معاشرہ سارا کمزور ہو جائے گا۔ اور باہمت معاشرہ کون سا، حوصلے والا معاشرہ کون سا ہوتا ہے کہ اللہ نے خواہشات نفسانی انسان کے اندر رکھی ہیں، اس کو ڈھنگ سے استعمال کرے، اس خالق کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کو رکھے۔ اگلی خوبی اللہ نے بتائی حوصلہ مند ہونے کی، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنی امانتوں کا امین ہونا۔ امانت کی ضد ہے کرپشن، خیانت، کرپشن۔ اللہ نے کہا حوصلے والی باہمت قومیں کون ہوتی ہیں؟ جو امین ہوتی ہیں۔ کافر ملک دنیا کے ساری گندگیاں غلاظتیں وہاں ہیں، لیکن صرف امین امانت دار اپنے ملکوں کے اندر سے کرپشن کر کے وہ مضبوط قومیں بنی ہیں، ابھی بھی ہیں۔ میں نے کہا نا ساری خباثتیں ان کے اندر، بہت سارے گناہ ان کے اندر، لیکن صرف اس خوبی پر عمل کر کے کہ انہوں نے اپنے ملکوں سے کرپشن کو ختم کر دیا، آج وہ مضبوط ہے، معاشی طور پر بھی مضبوط ہے، اور فلاں بھی مضبوط ہے، فلاں بھی مضبوط ہے۔ وعہدہم راعون، اپنے وعدوں کا خیال کرنا، معاہدوں کا خیال کرنا، ایگریمنٹ کیا ہے وہی سودا دے دیں، اسی طرح کا سودا دے دیں، معاہدہ کیا یہ کام کرنے کا اسی طرح کا کام کر لیں۔ پھر کہوں گا کہ ان کافر ملکوں نے ان آیتوں پر عمل کر کے اپنے معاشرے کو بہت مضبوط کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مضبوط انہی خطوط پر۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں،
سچی گواہی، ایک مضبوط معاشرہ، باحوصلہ معاشرہ، باہمت معاشرہ۔ اور انہی آیات کے تسلسل میں آخری آیت ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے رہے، حقوق العباد بھی مارتے رہے، اور قیامت میں ساری نمازیں روزے چلے گئے دوسرے کے اکاؤنٹ میں، دوسرے کے کھاتے میں، اس بیچارے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھے تاکہ نمازیں اور یہ روزے محفوظ بھی رہ جائیں، عبادتیں محفوظ بھی رہ جائیں، کہیں کسی اور کے کھاتے میں نہ چلے جائیں۔ اور انہی آیات کے تسلسل میں آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جن کا جنت میں اکرام کیا جائے گا۔ آج کے اس بیان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 35 تک کی تلاوت اور اس کے ترجمے کی توفیق عطا فرمائی۔ جب ضرورت پیش آ جائے نا، کوئی بھی انسان معاشرے میں باہمت ہو رہا ہو، حوصلہ چھوڑ رہا ہو، وہ 29واں پارہ سورۃ المعارج آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 35 19 سے 35 تلاوت کیجئے، ترجمہ کرے وہ انسان، ترجمہ پڑھے اور سوچے اس میں سے کون سا پوائنٹ میرے اندر اس وقت کم ہے، کون سا پوائنٹ میرے اندر کم ہے، کون سی خوبی کم ہو رہی ہے، اس خوبی کو پورا کر لے۔ خالق نے یہ نسخے بتائیں، یہ انسان معاشرے میں بڑا باحوصلہ انسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری خاص طور پر نئی نسل کو کم ہمتی سے بچائے رکھے، ان کے حوصلے کو بلند رکھے، اللہ ان خوبیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔